الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و عاصیۃ التکمیل والکمال آیت اللہ العظمیٰ و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بلندتر الصلوات دعائے شہزادی کونین جناب حسنین کی عزت کے صدقے سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین و حاضرات کے نام اعمال میں درج فرمائے آقا زادی غم حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ فرد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کرنے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی عبدالان رسول و اہل بیت رسول جیسا کہ آپ احباب جو مسلسل اس عشرہ محرم کی مجالس میں مجھ حقیر کو سماعت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موضوع سخن اللہ کے قرآن سے سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس آیت کے ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اختیارات توحید پہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت پہ کیونکہ ہم محسن کش لوگ نہیں ہم احسان فراموش انسان نہیں ابتدائی مجلس میں میں انتہائی شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا جس نے اس پراشوق دور میں پورے ملک پاکستان میں شیعہ علی کے لیے عزاداری حسین میں آسانی پیدا کی یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے کسی ایک ملک کو نہیں بلکہ اقوام عالم کو متاثر کیا تھا پھر اس صورتحال میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے بارگاہوں اور جلوسوں کی آسانی پیدا کر رہے یقیناً یہ ان کا اگر اس قوم پہ احسان ہے تو حسین کی دہلیز پہ ایک نوکری بھی ہے اور حسین علیہ السلام اللہ کی کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جو کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا اور میں نے ہمیشہ ممبر سے کہا کہ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں یہ ممبر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں لیکن ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے ہمارا دوستی کا معیار حسین ابن علی حسین ابن علی کے لیے کوئی ایک قدم آگے بڑھے ہم 100 قدم آگے بڑھے لہٰذا ہم حکومت پاکستان کے افواج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے
رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس قوم، ہم ذمہ دار قوم ہیں، اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبات کو بھی پورا کیا جائے۔ کوشش کریں کہ وہ قوانین، ان ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ مجلس حسین ابن علی اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جہاں آ کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو بھی مجلس حسین میں غیر شیعہ آئے جس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ مجلس حسین میں آئے، وہ ہمارا مہمان نہیں، حسین ابن علی کا مہمان، اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں۔ مجلس شبیر میں اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی آتا ہے تو میں اسے گزارش کروں گا آپ کو دوران تقریر موضوع کے ساتھ متصل کوئی سوال کرنا ہوگا، موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کرنا ہوگا، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، یا مذہب جعفریہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی پیچیدگی ہو، تو میں شیعہ قوم کا ایک حسینی ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے قطعاً شرمانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجلس حسین میں اٹھنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، ہم ممبر سے آپ کو جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے۔ 1000 بار بھی آپ سوال کریں میرے ماتھے پہ شکر نہیں آئے گا، میں بالکل ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہوں گا۔ آپ مطمئن ہو کے سوال کریں، ہم مطمئن ہو کے آپ کو جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری، آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا، لیکن پھر بھی بعض احباب یہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مجلس حسین میں اٹھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو آپ اپنا سوال کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھیے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ممبر تک پہنچائیے گا، ممبر تک پہنچنے سے قاصر رہا تو آپ دوران سفر مجھے پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو انہی اشرے میں ان سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے جائیں۔ تیسری گزارش میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے کروں گا، کثرت کے ساتھ اپنے اہل سنت دوستوں کو مجلس حسین پہ لگائیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہوں کہ شاید ہم اپنے کسی دوست کو لائیں گے تو کہیں اس کے مذہب، اس کے مسلک، اس کے فرقے پہ تنقید نہ ہو۔ آپ بغیر خوف کے انہیں لائیے گا مجلس حسین، ہم انہیں یہاں سے رزق علم دے کے بھیجیں گے، ہم خیرات علم دے کے بھیجیں گے۔ وہ مجلس شبیر میں آئے، انہیں پتا تو چلے کہ ایک لمحے کے لیے گنہگار کو حر کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ موضوع گفتگو کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ اللہ کے بعد اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول کے بعد اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جن سے روایات لی جاتی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ مجھے مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ دکھاؤ جو ان 4 اشارے سے باہر نکلتا ہو: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میں پھر دوہرانے لگا ہوں، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میرا خیال ہے کہ ان 4 لفظوں میں پوری امت آ گئی ہے۔ کوئی مذہب، کوئی اسلام کا ایسا فرقہ نہیں ہے جو ان 4 لفظوں سے میں نے باہر نکلنے دیا۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ خالق اللہ، معبود اللہ، عبادت اللہ کی، سجدے کے لائق صرف اللہ۔ خدا واحد طاقت ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ کے بعد نبی، یہ معصوم ہے، اس میں اللہ درود بھیجتا ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سردار انبیاء۔ نبی کے بعد اہل بیت علیہ السلام ہے، نماز میں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے، ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جاتا ہے۔
ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے، نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی اولاد سے محبت کرتے تھے، نبی سے وفا کرتے تھے۔ اللہ کو سجدہ کرو، نبی کو دن رات مانو، اتنا مانو اتنا مانو اتنا مانو، لیکن کبھی بھی اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ بین المسلمین نبی کو سب کچھ مانو، سب کچھ مانو، لیکن اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ اہل بیت کی بندگی کرو، اہل بیت سے محبت کرو، کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ صحابہ سے پیار کرو، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، صحابہ کے نام پہ مسجدیں سجاؤ، کبھی صحابہ کو اتنا نہ ماننا صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے۔ اللہ کے بعد نبی کو مانو، نبی کے بعد اہل بیت کو مانو، اہل بیت کے بعد صحابہ کو مانو۔ اس سے زیادہ بہتر فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو سب کچھ سمجھو، نبی اللہ سے نہ بڑھے، اہل بیت کو سب کچھ سمجھو، اہل بیت نبی سے نہ بڑھے، صحابہ اہل بیت سے نہ بڑھے۔ اگر تم چاروں رشتے ایک جگہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں اسلام آباد میں چاروں ایک ہی تصویر میں دکھا دیتا ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے سے بولے گے حسین کے نام پر بیٹھے۔ مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت میں اہل بیت، پیچھے صاحب۔ نبی کا سر سجدے میں تھا، حسین پشت پہ آئے۔ حسین کھیلتے ہوئے نہیں آئے، بولو کہ حسین کے نوکر لگے۔ اکثر شیعہ یہاں ممبر میں کہہ دیتے کھیلتے کھیلتے حسین۔ امامت کی ہاں کھیل نہیں ہوتا، کھیل ہے دل بہلانے کا نام۔ امامت کے ہاں کھیل سے دل نہیں بہلایا جاتا، امام کھیلتے کھیلتے نہیں۔ اللہ چاہتا تھا حسین آئے، اللہ چاہتا تھا حسین نبی کی پوش میں بیٹھے، حسین نبی کی پوش میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنا بھی حسین کو چاہیے تھا تاکہ زمانے کو بتائے کہ اہل بیت کا تعارف کیا ہے۔ ادھر حسین پوش میں محمد بھی آئے، صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی انتظار کر رہے تھے وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی انتظار کرے جبریل آئے تو میں جاؤں، جبریل انتظار کر رہا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار کر حسین اٹھے تو میں بھیجوں۔ بس ٹھیک ہو گئی بس۔ صحابہ کو انتظار، صحابہ کو انتظار ہے نبی کے اٹھنے کا، نبی کو انتظار ہے وحی کی آنے کا، وحی کو انتظار ہے خدا کے حکم کا، خدا کو انتظار ہے حسین کے اٹھنے کا۔ اب میرے شیعہ سنی مہربان مجھے بول کے بتاؤ، جب نبی سجدے میں تھے کیا نبی کو علم نہیں تھا کہ میری پشت میں حسین ہے؟ نبی جانتے تھے میری پشت میں حسین ہے، نبی جانتے تھے میری پشت میں حسین ہے، جانتے تھے تو واجب تسبیح کے بعد تسبیح کو بڑھانا شروع کر دیا۔ واجب تسبیح کے بعد تسبیح بڑھا رہے تھے، نبی نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، ذہن میں حسین تھا، نماز اللہ کی ذہن میں حسین، نماز اللہ کی ذہن میں حسین، تیرے نبی کی سوچوں میں حسین تھا، تیرے نبی کے خیال
پاکستان نو فخر پاکستان ایسے بنے وقت بولو تب مست گلندہ غلط کے بالا رسوم کے بالا جابر کے بالا منگر کی دوائی جو جماع نے سکھایا دونوں ہاتھ بلا ایمان یا زمان جو نعرہ لگائے گا علی اکبر کا صدقہ فخر زادہ پیر مکان سے اتر لے گئے آخری مدے تک جو نعرہ لگائے گا کربلا جائے گا شام جائے گا پوری طاقت بولو لبیک یا حسین 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 دونوں ہاتھ بلند اللہ ایمان یا زبان پوری طاقت بولو پوری طاقت بولو حسین زندگی عطا فرما آقا زادی سکینت کو سلامت نبی کی نماز نام حسین سے ہو گئی نبی سجدے میں ہے نبی میں شاید میرا سنی بھائی سمجھا نہیں سکا یہ کون سجدے میں ہے یہ وہی سجدے میں ہے جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور خدا کہتا ہے اٹھا کر مگر تھوڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھ مگر تھوڑا رسول کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے مگر عبادت گھٹا تو مجھے منوانے کے لیے عبادت کرتا ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں گھٹا نبی کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنے دے وہ کہتا گھٹا تو میرا اللہ ہے ٹھیک ہے گھٹا نبی کہہ رہا مجھے عبادت کرنے دے وہ کہتا گھٹا 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 وہی اللہ جو کہہ رہا گھٹا 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 ادھر حسین خوش میں بڑھا عبادت کر رہی ہے اللہ نبی اہل بیت نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے نبی نے سجدے میں سوچا میرے اللہ میری پشت پہ حسین ہے میں جانتا ہوں تو نے ہر نبی کا امتحان اس کے پیار سے لیا تھا تو نے ابراہیم آزمایا تھا اسماعیل کے ذریعے تو نے یعقوب آزمایا یوسف کے ذریعے تو جانتا ہے کہ مجھے حسین پیارا ہے تو نے اس لیے میری پشت میں بٹھایا کہ دیکھوں کہ محمد سجدہ بڑھاتا ہے یا حسین گراتا ہے تو میرے مالک میں سجدے سے سر اٹھاؤں فرمایا یہ سر نہ اٹھے یہ سر نہ اٹھے یہ سر نہ اٹھے فرمایا کب تک فرمایا جب تک جب تک تیری پشت سے حسین نہ اٹھے آپ کیا سمجھتے کیا صرف حسین ہی نے نبی کی نماز روکی؟ نہیں، اہل سنت برادران کی کتابوں کے حوالے منبر پہ دکھانے کے لیے تیار مدینے میں مولا امیر المومنین اپنے گھر سے جماعت کے لیے مسجد کی جانب جا رہے تھے رسول زندہ تھے رسول نے نماز پڑھانی تھی یہ امیر المومنین کے آگے آگے ایک یہودی سفید داڑھی والا بزرگ جا رہا تھا گلی اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں دو لوگ گزر نہیں سکتے علی یہودی بزرگ کے احترام میں آہستہ قدم کر رہا تھا وہ بزرگ تھا وہ بوڑھا تھا وہ دیواروں کے آسر لے رہا تھا علی پیچھے رک رک کے چل رہے تھے جو ہی وہ تنگ گلی سے نکلا
علی تیزی سے نکل کے مسجد میں داخل ہوئے. جب مسجد میں گئے نبی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے. اور جو نمازی بیٹھے وہ گواہی دیں گے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے رکوع تک پہنچنا ضروری ہے. اگر آپ پوری رکعت کا ثواب لینا چاہتے ہیں رکوع تک پہنچے. سنی کتاب کا حوالہ منبر سے دینے لگا ہوں. اہل سنت کتاب میں لکھا ہے رکوع کی حالت میں نبی تھے یا نبی نے رکوع کو لمبا کر دیا. نمازی بیٹھے ہیں وہ گواہی کہ جب پیچھے سے کوئی نمازی تاخیر سے ہے تو پیچھے سے آگے اللہ اکبر کی صدا دیتا. علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. علی رکوع میں شامل ہو گئے. علی کا رکوع میں آنا تھا, رکوع کے ساتھ علی ملے. رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے, نماز کو تمام کیا, نماز ختم ہوئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج رکوع لمبا کیوں تھا؟ رسول نے کہا سوال مجھ سے بات نہیں کرنا, پہلے تم بتاؤ دیر سے کون آیا تھا؟ آج نماز کی جماعت میں تاخیر سے کون پہنچا؟ اہل سنت حوالہ, اہل سنت لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ویڈیو دے کے یہ نہ کہے کہ یہ ایسا لفظ کتاب میں نے لکھا تھا. وہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھے. کہتے ہیں علی پچھلی صف سے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ تاخیر سے میں آیا تھا. فرمایا تاخیر کی وجہ؟ یا رسول اللہ جب گھر سے نکلا تو ایک یہودی بوڑھا میرے سامنے چل رہا تھا. میں نے اس کا رستہ کاٹنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں. آئے آئے کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں. یا رسول اللہ میں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قدموں کو آہستہ چلانا شروع کر دیا. علی بول رہے تھے, صحابہ علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. رسول نے علی کو قریب بلایا, قریب بلا کے ماتھا چوم کے کہا مجھے تیری ولایت کی قسم ہے میں رکوع میں تھا, جبریل نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھا, اللہ کہہ رہا رکوع سے سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے. مسجد اللہ کی سجدے میں نبی مجھ پہ اہل بیت پیچھے سے. اللہ علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ اہل بیت علیہ السلام صحابہ رضی ہمارا مسلمانوں سے صرف یہ شکوہ ہے جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے فہم. اہل بیت کو بڑھاؤ گے وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتا. آل محمد کو گھٹاؤ گے یہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. آل محمد کو علیہ السلام بھی اللہ کہتے ہیں, صحابی کو رضی اللہ ہم کہتے ہیں. ہم اپنے لفظ واپس لے سکتے ہیں, اللہ تو واپس نہیں. لیکن میرے ملک میں ایک عجیب لہر بن گئی ہے, ایک عجیب مذہبی بدماشی کا زور آ گیا ہے. چند بندے مذہبی طور پہ بدماشی کر رہے ہیں. ہر دہشت گردی بندوق سے نہیں ہوتی, کچھ لفظی دہشت گرد بھی ہوتے ہیں. یہ کوشش کی جا رہی ہے نہیں ہم ایسا کوئی سلسلہ کر دیں کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں, صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں. صحابہ کی اہل بیت سے برابری کرنے سے پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے. نہ میں اسلام آباد کے جمعہ غفیر میں جملہ دینے لگا ہوں, یہاں امام بارگاہ کے اندر بیٹھے سے لے کے باہر بازار میں کھڑے ہوئے بندے تک آپ صحابہ کی برابری اہل بیت سے کرنا چاہتے ہیں. پہلے صحابہ سے پوچھے وہ اہل بیت کے برابر آنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے. اگر تو کہے گا صحابہ تو اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں تو پھر ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے کر کے کہیں گے اس بندے کا کیا کرو گے. جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے اپنے باپ سے جا کے کہا تھا بابا تخت بھی ہمارا تاج بھی ہمارا, حسن نے کہہ دیا میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں. حسن نے کیوں کہہ دیا کہ میں اس کے نوکر کا بیٹا ہوں؟ یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا, اس کا ہاں بابا حسن ہی تھا. اس کا جلدی سے لکھوا کے لے گا, اگر لکھ دے تو میرے کفن میں رکھ دے گا. اس کا بابا پھر کیا ہوگا, اس کا اس کفن میں رکھنے سے میں
اب پھر جملہ کہنے لگا ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے صحابہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت ہے۔ لیکن اگلا ایک کلیہ دینے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے۔ کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو، بہت بڑا دعویٰ کیا میں نے ممبر پہ، کسی صحابی کا عمل آیت سے پہلے ثابت ہی۔ صحابہ نے آیت آنے سے پہلے نماز پڑھی ہو، آیت آنے سے پہلے روزہ رکھا ہو، آیت آنے سے پہلے زکوٰۃ دی ہو، آیت پہلے عمل بعد۔ آیت سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے کہا کہ وہ صلاۃ نماز قائم کرو، آیت آئی انہوں نے پڑھی، آتو زکوٰۃ کی آیت آئی انہوں نے زکوٰۃ دی، روزے کی آیت پہلے آئی انہوں نے روزہ بعد میں رکھا، حج کی آیت پہلے آئی انہوں نے حج بعد میں کی۔ صحابہ عمل کرتے تھے آیت کے بعد۔ اب مجھے دکھ ہوگا اگر کوئی بندہ اتنی سادہ سطر بھی نہ سمجھے۔ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا بڑا فرق ہے، یہاں آیت پہلے عمل بعد میں، اہل بیت کا عمل پہلے قرآن کی آیت بعد۔ اگر آپ کہیں کون سا عمل ہے، علی بستر محمد پہ پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي کی آیت بعد میں، علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں آئی۔ جو چپ بیٹھے اب تم ذرا خاموشی توڑنا، روٹیاں انہوں نے پہلے دی، یطعمون الطعام کی آیت بعد میں آئی۔ صحابہ آیت کا انتظار کرتے تھے، آیت آل محمد کا انتظار کرتی تھی، اس لیے کہ صحابی کو اپنی صداقت منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن کو اپنا منوانے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی کوئی آیت علی بستر مصطفیٰ پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں۔ ہجرت کے بستر پہ علی سوئے تھے، سونے سے آیت آ گئی تھی۔ نیند علی کی، بندے علی کا جاگنا سمجھ رہے ہیں، بندے علی کا خطبہ سمجھ رہے ہیں، علی کی نیند تو سمجھ لو۔ رسول نے کیا کہا تھا، یا علی میرے بستر پہ لیٹ جا، سو جا۔ لیٹنا بندے کے بس میں ہے، سونا بندے کے بس میں ہے۔ مل صاحب اب انتظار چاہیے کوئی مجھے کہ سو، ابھی سو، تو میں سو سکتا ہوں؟ انسان کو سونے کے لیے مزاج چاہیے، رسول کہہ رہے سو جا۔ اور ہمیشہ کسی کو سونا آتا ہے سکون کی وجہ سے۔ بندہ کسی بندے سے کہے کہ آج تو نے مر جانا ہے تو اچھی طرح سو لے، جو چپ بیٹھے ہیں کیا سو سکے؟ حتیٰ کہ جو رات کو چوکیدارہ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے جاگتے رہنا۔ کس وجہ سے؟ ذہن کو قابو میں رکھنا۔ رسول کا صرف جملہ سنے اسلام آباد، صرف جملہ، یا علی، جی آپ رسول اللہ میرے بستر میں موت ہے، آپ سو جائیں۔ موت کہہ کے سنایا، یہ نہیں کہا کہ تجھے موت ہے، نہیں، بستر پہ موت ہے۔ رسول ہجرت کر چکے تھے، یا رسول اللہ آپ نے ہجرت کرنی تھی، مسئلہ تو سارا بستر ہی کا تھا نا، تو بستر ساتھ لے جاتے۔ رسول نے بستر وہیں پہ رکھ کے بتا دیا، بستر اٹھانا سنت نہیں، چھوڑ کے جانا سنت۔
بستر وہیں پہ رکھ دیا، بستر وہیں پہ ہے، چادر وہیں پہ ہے. علی آدمی نے بستر میں موت ہے، آپ سو جائیں. اور علی بھی مطمئن ہو کے سو گئے. شیعہ سنی آج تک یہ سمجھ نہ سکے کہ علی کے سونے میں راز کیا تھا. علی سوئے کیوں تھے، علی کو آج رات سلایا کیوں تھا. یہ صرف کافروں کی تلوار سے بچنے کی وجہ سے نہیں، اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ آج علی کو سلایا جائے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کر رکھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی. وہ کہہ رہا تھا مجھے نیند نہیں آتی، اور یہاں زمین پہ علی کہہ رہا تھا اے سورج کے باہر رہنا، تو نے ساری زندگی علی کو دیکھا ہے، کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. آسمان پہ وہ نہیں سوتا تھا، زمین پہ یہ نہیں سوتا تھا، عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے اسے سلا دے، ورنہ میری لاش علی کی خطرے میں چلی جائے. اسے کہہ سو جا، اسے کہہ سو. اور اتنا فرما بردار تھا میرا علی بھی اپنے نبی کا. علی بھی سو گئے. علی نے سو کے ہجرت کی رات سو کے جان بچا لی. نبی بچ گئے. کافر حملہ نبی بھی کرنے آئے تھے نا، حملہ نبی بھی کر رہے تھے. آگے علی تھا. یہ آئے تھے محمد رسول اللہ کے لیے، آگے علی اور ولی اللہ تھا. کافروں کا شروع سے پروگرام ہے کہ جب بھی محمد پہ حملہ کرتے ہیں آگے علی ہوتا ہے. یہ آئے تھے محمد رسول اللہ پہ حملہ کرنے، آگے علی اور ولی اللہ تھا. علی نے سو کے نبی کو بچا دیا، سو کے نبی کو بچا دیا. سطر نہیں کہنی، یوں گزر جانا ہے. میں نے ایسے تیز ہوا کے چونکی کی طرح گزرنا ہے. جس نے پکڑ لیا اس نے پکڑ لیا، واپس نہیں آنا. نہ میں نے جملہ واپس دہرانا ہے. علی نے بستر ہجرت میں سو کے دنیا کو پیغام دے دیا. سونے سے محمد کی جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی ہے. ہجرت کی رات محمد کی جان. نے علی کا سونا خریدا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایسا ہے جس نے سو کے اللہ کی مرضی خرید لی. مجھے خود لطف نہیں آ رہا. میں خود اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، اپنا نہیں. بابا جی قبلہ اظہر زرداری صاحب کا جملہ پڑھنے لگا. اس جملے کا لطف میں اس انداز میں لینا چاہتا ہوں کہ کاش زیدی صاحب پڑھ رہے ہوتے، میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوں، پھر میں زیدی صاحب کو جملے کی نام دیتا ہوں. قبلہ زیدی صاحب کے کتنے خوبصورت جملے ہیں. فرمایا اس نے اس سے پوچھا سونا بیچے گا؟ کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گا، کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گا، جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کہاں چلے گئے وہ ممبر کے دیپ و ممبر کے چراغ. کوئی زور نہیں، کوئی مجمع سے چھپٹنا نہیں. لفظ کہے اس نے اس سے کہا سونا بیچے. اس نے جبرائیل سے کہا کیوں خریدنا چاہتا؟ جبرائیل نے کہا تیرا سونا بڑا کھرا ہے. وہ کہتا ہے قیمت بتا، مجھے یہ سونا دے دے، میں تیرا سونا لینا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا لینا اس نے ہے، دینا میں نے. تو درمیان میں کیوں؟ تو ہٹ جا، میں سیدھا سودا کرتا ہوں. سونا خریدے نا؟ ہاں خریدنا. بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا. کیا لے گا؟ جو تیری مرضی. کہاں چلے گئے بندے؟
جو تیری مرضی. اللہ نے کہا چل آج کے بعد میری مرضی تیری, میری مرضی تیری, میری مرضی تیری. مرضی کہتے کسے ہیں؟ مرضی کہتے ہیں راضی ہونا, ناراض ہونا. اس کی مرضی راضی ہو جائے, اس کی مرضی ناراض ہو جائے. آج جسے مرضی رضی اللہ کو ہو, مرضیاں علی نے خرید لی ہے. علی نے اللہ کی رضا خرید لی. آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ دینے لگا ہوں, باقی رضی اللہ ہے, علی اللہ کی رضا ہے. رضی اللہ ہونا اور اللہ کی رضا ہونا. جو اللہ کو راضی, اتنے مطمئن ہو کے سوئے کہ ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے ہیں. بتا کسی کو دیکھا اچھا آپ ہو, اچھا میں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیں. یا علی تیری قسمت کے بھی کیا کہنے ہیں, تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا, یا محمد سمجھا یا خدا سمجھا. تجھ میں بشر ہونے کا گمان ہوا ہی نہیں, تجھ میں کبھی بندہ ہونے کا گمان ہی نہیں ہوا. تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا, یا مصطفیٰ سمجھا یا خدا سمجھا. علی سو گئے, ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے. اتنا بھرا ہوا مجمع ہے, دور تک کا پنڈال ہے. یہاں پنچایت بن کے فیصلہ کر لیتے ہیں بندے, پنچایتوں میں بھی تو فیصلے کر لیتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ رسول نے اپنے بستر پہ علی ہی کو کیوں سنایا تھا؟ اب میں مورخ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سنی سے جواب نہیں, میرا مورخ سے سوال ہے جس نے بکواس کی ہے ہسٹری میں. علی کا قد چھوٹا تھا, کیا حلیہ مبارک لکھا؟ اسلامیات میں لکھا, حضرت دیریات میں لکھا. مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا, ٹانگیں علی کی پتلی پتلی تھی, جتنی بھی پتلی تھی کسی میدان سے اکھڑی تو ہے نہیں. تجھ میں جرأت ہے تو علی کا حلیہ لکھے, جو عین اللہ ہو, جو وجہ اللہ ہو. قد مبارک علی کا چھوٹا تھا تو کسی بڑے قد والے کو سنا, قد سو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہاں پہ اہل سنت عالم شبلی نعمانی ہے, بڑی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھی سنی نے ہے, جملہ شیعہ. جملوں کے مذہب ہوتے ہیں, یہ لکھا سنی نے ہے, جملہ شیعہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو اس لیے سلایا تھا کہ رسول کے جسم میں اندھیرے میں نور نکلتا تھا. بولو یار بولو, آج وہ چاہیے تھا جو سوئے اور نور نکلے, لہذا رسول نے علی کو سنا دیا تھا. شبلی نعمانی زندہ ہوتے تو میں شبلی نعمانی سے ضرور پوچھتا, اگر نور ہی سنانا تھا تو کوئی بشر نہ سناتے, جبرائیل کو سنا دیتے. جبرائیل بھی تو فرشتہ ہی ہے, اور فرشتے کے جسم سے نور نکلتا ہے. تو شبلی نعمانی فوراً کہتے کہ جبرائیل تو محمد کا نوکر ہے, اور نوکر کی جرأت کیا کہ وہ سردار کے بستر میں سو جائے. نوکر کی جرأت کیا سردار کے بستر میں سو جائے. تو پھر مجھے بول کے بتاؤ, جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر میں جبرائیل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا, وہ اپنے بار اپنے منبر پہ کسی امتی کو کیسے. نہیں سنایا کسی سے, صرف علی امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے قائم عالم کے لیے بلند صلوات کریں. سو گئے, کوئی مسئلہ نہیں, بات بھی رات کی ہو رہی ہے.
نفر آئے، اب چاروں طرف سے بستر کو گھیرے ہوئے، ایک دوسرے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو دل میں اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی اور ولی اللہ، اس نے اپنے ناپاک ارادوں سے غلاف علی اور ولی اللہ، علی کے چہرے پہ نظر پڑی، آیت رحمت کو ڈھونڈنے، سامنا اللہ کے جلال سے ہو گیا، آیت رسول کو لینے، سامنا علی سے ہو گیا، بالکل وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو کتابوں میں لکھے ہیں، اور بالکل یہی جملے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کتاب میں لکھے، میں نے ہسٹری چھانی ہے، ہر ہسٹری سے جملہ لکھا ہے، میں وہ جملے پڑھنے لگا ہوں، جملہ صرف وہی ہے جو اس کا تھا۔ جو ہی علی کو دیکھا، علی کی آنکھیں کھلی، محمد کہاں ہے؟ مولا علی کی قسم، علی کا یہی جواب ہر کتاب میں لکھا ہے، میرے حوالے کر کے گئے تھے، وہ لوگ جو علی کے نوکر بیٹھے میرے حوالے کر کے گئے، چپ کر کے چلے، علی نے دوبارہ چادر لی، اسے کہتے ہیں اردو ادب میں چادر دے کے پاؤں پھیلانا، بابا ابو جہل کے گھر گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ رسول کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ تو چلے گئے، تو اس کا پیچھے علی، اچھا محمد ایک رات کے لیے بھی مکے سے جائے نا تو پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں، انصاف تو کرو یار، انصاف تو کرو نا۔ اب میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ممبر پہ ہاتھ نہیں مارا، میرا قصور یہ ہے میں نے اپنا ہاتھ نہیں پیٹا، اور تم نے جملہ ہضم کر لیا ہے، محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑ کے جائے، پیچھے سے کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا؟ دنیا چھوڑ کے جائے، پیچھے کسی کو خلیفہ ہی نہ، پیچھے علی کو چھوڑ کے۔ ابو جہل کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ تو علی ہے۔ ابو جہل کا پھر انہوں نے کہا وہ چلے گا، اس نے سنو، یہ وہ علی ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیل رہا، قسمت نے ہمیں موقع دے دیا، اکیلا ہے، اسے اگر تم اسے قتل کر دو گے اسلام یہی تو رک جائے، آؤ میرے ساتھ، لیکن جتنے میرے ساتھ قبیلوں کے لوگ ہو اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں رکھے، اپنے اپنے بتوں کی قسم کھاؤ، سارا مکہ مل کے علی پہ حملہ کرے گا، ایک قبیلہ نہیں کرے گا، 70 قبیلے مل کے کرے گا، تاکہ کسی ایک قبیلے پہ علی کا خون نہ ہو، پورے مکے پہ علی کا خون آ جائے، قاتل کا پتہ ہی نہ چلے کس نے قتل کیا تھا۔ 70 قبیلوں کے نوجوانوں نے اپنی اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا، اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں، آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے 70 نوجوان چلے، انہوں نے آگے ابو طالب کے دروازے کے گرد گھیرا باندھا، چاروں طرف سے ابو طالب کو گھیر لیا کہ ابھی علی باہر آئے گا، ہم چاروں طرف سے علی پہ حملہ کریں گے، یہ علی کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران کی حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا، کل ایمان کا پہلا قدم مکے کی گلی میں آیا، علی کا مکے کی گلی میں آنا تھا، چاروں طرف سے عرب کے کافروں نے علی پہ حملہ کیا، چاروں طرف سے عرب کے کافر انہوں نے اپنی تلواروں کی نوک کو علی کے سر پہ رکھا، علی کے سر پہ رکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو چکر پہ چلانا شروع کیا۔ ابو جہل علی کے سامنے آ کے کہتا، دیکھ علی ہم نے تجھے کہا تھا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے، تو نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ 70 نوجوان میری آنکھ کے ابرو کے اشارے کے منتظر ہے، میں نے اشارہ کروں گا یہ تیرا سر تک سجدہ کر دے گا، آپ بتا تو محمد کو چھوڑے گا یا ہم تجھے قتل کرے؟ تو محمد کو چھوڑے گا یا ہم تجھے قتل کرے؟ 70 نوجوانوں کی تلواروں کی نوک علی کی گردن پہ تھی، علی نے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو دھیرے دھیرے نیام سے نکالا، نیام سے نکال کے ابو جہل کی ناک میں رکھ گیا، رستہ چھوڑ، اور اتنا یاد رکھ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں۔ امیر المومنین کا اگلا جملہ تھا، اگر یہ تلوار چل پڑی تمہاری بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا۔
میں مکے کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں. علی نے تلوار کے ابو جہل کی ناک میں تلوار رکھی, یوں تلوار کے ساتھ ابو جہل چلا. 70 جوانوں نے علی کو رستہ دیا. علی درمیان سے ایسے نکلے جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا ہے. محمد مدینے کے بارڈر میں پہنچ گئے تھے. نبی نے مدینے کے بارڈر میں پہنچ کے رسول پاک نے اپنے سر سے امامہ اتارا. رسول کے سر کی زلفیں کھل کے نبی کے کاندھوں پہ آئی. نبی کے شانوں میں زلفوں کا چمکنا تھا. آواز پروردگار والشمس والضحیٰ, تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. ابھی نبی مسکرا رہے تھے. یہ جبریل نے کہا والقمر اذا تلاہا, اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے علی. جس کی تلوار کے اشارے سے مکے کے جوان چلے, اس کی بیٹی شام کے بازار میں رستہ مانگے. مقصد ہے رونا. میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں, بی بی تو راضی نہیں ہوگی نا. جو شام سے سروس لیا یہ کوئی میرے حسین کو روئے, کوئی میرے حسین کا ماں. بادشاہ حسین جس کی تلوار کے اشارے سے مکے کے لوگوں نے رستہ دیا تھا, اس کی بیٹی شام کے بازار میں رستہ مانگ رہی تھی. جوان ہے, ماتمی ہے, رو کے کہہ رہا ہے کہ بتائیں کسی نے رستہ دیا تھا. میں تو ڈر رہا ہوا ہوں, میں تو چھپ چھپ کے مصائب پڑھ رہا ہوں, میں تو مصائب چھپا چھپا کے پڑھ رہا ہوں. موسم ایسا ہے, بندے دور دور سے آتے ہیں, کہیں مصائب سن کے کوئی مر نہ جائے. جوان نے اشارہ کیا ہے تو مجھے تیری جوانی کی قسم ہے. مدینے کے ایک بندے نے سجاد سے جا کے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ کب رویا تھا. سجاد رو کے کہتے نہیں بھولتا مجھے وہ منظر جب پچھلے بدماش رکنے رہے تھے, اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. پچھلے رکنے رہے تھے, اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. اسے کہا مولا پھر کیا ہوا. سجاد رہ کے دے یہ وہی جگہ ہے جہاں میری ماں زمین میں بیٹھ گئی. رو کے کہتے سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا. چار معافی مانگ کے جملہ پڑھ لیا. فضائل زیادہ پڑھ گیا, مصائب تھوڑا. آج آخری تیاری کا مصائب پڑھ گیا, کل پھر سفیر حسین پڑھا جائے گا. جس کے قد کا بھائیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا. چلے ماحول بن گیا ہے, کرنی میں نے تیاری ہے. میں تیاری میں تمہیں علی کی بیٹی کا گھر سے نکلنا سنا. پورا محرم, پورا سفر تمہیں ہر ذاکر بتائے گا شام میں کیسے گئی, کوفے میں کیسے گئی, کربلا میں کیسے رہی. آج 3 محرم میں مجھ سے پوچھو مدینے سے کیسے چلی. نانے کی قبر سے اٹھ کے حسین کھڑ آئے. حسین نے دروازے پہ ہاتھ رکھا, علی کی بیٹی نے دروازہ کھولا. سامنے باپ کی شکل والا بھائی, ادھر ماں کی شکل والی بہن. آلیہ نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, داڑھی چوم کے کہتی پہلے بتا رویا کیوں تھا. حسین رو کے کہتے رویا اس لیے کاش آج حسن ہوتا, میں حسن سے مشورے کرتا. مشکل وقت میں مرے بھائی یاد آتے ہیں, تڑپ کے کہتی گھبرا نہ, تیرا حسن بھی میں ہوں, تیرا علی بھی میں ہوں, تیرے لیے بطول بھی میں ہوں. مجھے مشکل بتا ہوا کیا ہے. حسین رو کے کہتے ہیں عالیہ اللہ کا دین بچانا ہے, بابے کی ولایت بچانی, تو پھر رو کیوں رہا ہے. حسین رو کہتے محاذ 2 ہیں, میں اکیلا ہوں. محاذ ایک کربلا ہے, ایک شام ہے. میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتی, میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی. کربلا میں میرے قاتل ہیں, شام میں میرے باغی ہو کے نعرے لگنے ہیں. مجھے بتا میں کربلا جاؤں یا شام جاؤں.
جس بندے نے گلی بازار میں گھر میں بستر پہ جا کے ماتم کرنا ہے، علی کی بیٹی رو کے کہتی مجھے بتا ان میں سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین رو کے کہتے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، رو کے کہتے تو کربلا سو جانا، شام جانے تیری زینب جانے، شام جانے تیری بہنیں جانے، میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک شام کی دیواریں نہ کہے حسین باغی نہیں، حسین نوازی تھا۔ حسین گھبرانا، حسین نہ گھبرا، حسین مشکل محاذ مجھے دے دے۔ حسین کی آواز آئی مرحبا علی کی بیٹی، بی بی رو کے کہتی کوئی اور مشکل ہے تو بتا۔ حسین رو کہتے ایک مشکل اور، وہ کون سی؟ حسین رو کے کہتے ہیں فوج ایک ہے محاذ دو ہیں، آواز تیز کرنا بھائی، فوج ایک ہے محاذ دو ہیں، میں فوج کربلا لڑاؤں گا یا شام لڑاؤں گا؟ رو کے کہتی پھر ایسے کر میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، فوج بھی میں تقسیم کروں۔ حسین رو کہتا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ علی کی بیٹی ریت پہ بیٹھ کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے، فرح مجھے دے دے، اور محمد تو رکھ لے، کلثوم مجھے دے دے، ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھ۔ ایک سجاد مجھے دے دے، ایک باقر مجھے دے دے، باقی سارے تو رکھ لے، میں اپنی فوج شام لے جاؤں گی۔ حسین اٹھے، آواز آئی مرحبا علی کی بیٹی، بی بی کی آواز آئی کوئی اور مشکل؟ حسین کہتے ٹل گئی مشکلیں۔ حسین کا ایک قدم حجرے کے اندر ایک باہر، حسین رک گئے، حسین کی آنسو حسین کی داڑھی میں، رو کے کہتی اب کیوں رویا؟ حسین رو کہتے ایک مشکل اور ہے۔ بی بی تڑپ کہتی کون سی مشکل؟ اب جگر سنبھالنا، جگر سنبھالنا، جملہ سخت آ گیا ہے، ماتم کی تیاری کرنا۔ رو کے کہتی اور کون سی مشکل ہے؟ حسین رو کہتے عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کو کون؟ عباس کا نام آنا تھا۔ زینب رو کہتی ابا فضا غازی کو کہہ ذرا میرے دروازے پہ آ، عباس دوڑ کے دروازے پہ آیا۔ زینب رو کہتی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا۔ ادھر حسین کا پاؤں حجرے سے باہر آیا، غازی نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے پاؤں پہ رکھا، رو کے کہا میں نے انکار کب کیا تھا، تو نے بہن سے سفارش کیوں کروائی؟ کیوں کروائی عالیہ سے سفارش؟ تیاری پوری نہیں پڑھوں گا، حوصلے کے ساتھ۔ کیوں عالیہ سے سفارش کر؟ حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے کونے پہ لے کے گئے۔ عباس میں غریب ہو گیا، عباس میں نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ عباس یہ مردوں کی فرشت ہے، جن جن کے نام لکھے ہیں ان کے گھروں میں جا کے اطلاع دے دے کہ تم نے حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ عباس نے مردوں کے نام پڑھے، اچھا مولا سارے ہاشمی جا رہے ہیں، عباس سارے ہاشمی جا رہے ہیں۔ عباس نے فرشت بند کی، حسین کی روح کی آواز آئی عباس فرشت بند نہ کر، کوئی نام پچھلی جانب لکھے ہیں۔ عباس نے فرشت کا رخ بدلا، پیچھے لکھا تھا زینب بنت علی اسیر ہے شام، کلثوم بنت علی اسیر ہے شام، اب تیری مرضی ہے تو ماتم نہ کر سکے۔ عباس کا نام عالیہ میں نظر پڑنی تھی، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کہتا علی کی بیٹیاں لے کے کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا زینب کی چادر نے نانے کا دین بچانا ہے۔ عباس دوڑ کے ام المؤمنین کے خیمے میں گیا، رقیہ کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے سامنے لایا، رو کہتا اگر میری رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کا دین بچتا ہو، رقیہ ساتھ لے جا، زینب مدینے رہنے دے، تو جہاں کہے گا میری رقیہ خطبے دے گی۔ ایک منظر ہو، تو جہاں کہے گا میری رقیہ خطبے دے گی۔
اونٹ تیار ہو گئے، چھوڑ دیا مضمون. میں نے بیویوں کا ودا نہیں پڑھا، میں نے دروازوں کے تالے نہیں پڑھے، میں نے سورا کے ہاتھ میں چابیاں نہیں پڑھا. میں بالکل آخری نقطے پہ آ گیا. اونٹوں میں سامان رکھا گیا، گھوڑے کھڑے ہو گئے. کتنے اونٹ لے کے گیا تھا مدینے سے؟ 53 اونٹ. 53 اونٹ. یہ بھی غازی کا علم، یہ بھی غازی کا علم. یہ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ عباس کے علم پہ. یہ علم کی جھوٹی قسم تو نہیں دیتا، تیرے ماتم کے لیے علم کی قسم دینے لگا ہوں. کتابیں کہتی ہیں کہ جو 53 اونٹوں میں سامان تھا وہ سامان کیا تھا؟ 10 اونٹوں میں صرف زینب کی چادریں تھی جو حسین مدینے سے لے کے چلا تھا، اور جس کی اونٹوں پہ چادریں تھی وہ شام کے بازار میں کہہ رہی تھی کوئی چادر کا ٹکڑا دے دو، میں علی کی بیٹی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 10 اونٹوں میں چادریں. اگلا سامان پڑھوں، اگلا سامان پڑھوں. جگر سوال. 15 اونٹوں میں اکبر کی شادی کا سامان تھا، حسین بیٹے کے سیرے سجانے کے لیے نکلا تھا. 10 محرم روک کے دائیں اکبر، اور تیرے سہرے کے موسم تھے، اور تیرے جگر پہ پرچی لگ گئی. علی کی بیٹیاں اونٹوں میں بیٹھ گئے، ہاشمی گھوڑوں میں بیٹھ گئے. آخری 1 منٹ. حسین کی آواز ہے عباس، جی میرا مولا. یا زہرا ادرکنی، یا سید ادرکنی. بی بی میری مدد کرنا، میں تیری بیٹی کا گھر سے نکلنا پڑھ سکوں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ماتمی برداشت کر سکیں. تو دیواروں پہ سر مارے گا تو علی کی بیٹی کا نکلنا سن لے. نہیں پڑھا جائے گا، تمہیں حسین کا واقعہ مجھے نہیں پڑھا گا. مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. محمد کی بیٹی کے گھر سے نکلنا. حسین زینب کے دروازے کے باہر آئے، فرمایا زینب چل چلے. علی کی بیٹی نے پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی زینب. بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے بائیں ہاتھ باہر نکالا، قاسم نے کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی. عباس نے سر سے امامہ اتارا، آواز آئی الحجاب الحجاب الحجاب. علی کی بیٹی گھر سے آ گئی، محمد کی بیٹی. حوصلہ 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 حوصلہ. بٹھانا. ایک جملہ پڑھنے دے. ایک جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگا. علی کی بیٹی چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. کیسے سہر پار کیا، چھوڑ دیا. یوں بی بی اونٹ کے قریب آئی. بی بی کا اونٹ کے قریب آنا تھا. غازی نے عالیہ کو اونٹ کے قریب کھڑے دیکھا.